السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میک شیور یو ہیو سبسکرائب دا چینل اینڈ لائک دا ویڈیو. ہر امام کی زیارت ریکمینڈڈ ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی زیارت کو ریکمینڈ کیا گیا تو وہ عاشورہ ہے. زمانے کے امام نے خواہش کی ہے 3 مرتبہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ. سارے تمہارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس کا جواب ہے، سارے تمہارے ڈے ٹو ڈے ایشوز کا جواب ہے. ایون اگر تم کسی ظالم بادشاہ حاکم کے سامنے جا رہے اور عاشورہ پڑھ کے جا رہے اور ان کنڈیشنز کو تم اپلائی کر رہے جو عاشورہ کے ساتھ کے کنڈیشنز ہیں، تو تم واک تھرو ہو جاتے. اس کا یہ جملہ ہے. زیارت اینڈ ہو رہی اس جملوں پہ. ہم سجدے میں جا کے کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ وہی جملے ہیں کہ ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے ہم سب کی کہ مولا ہم کو آپ کی شفاعت چاہیے. اس لیے کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہے، شفاعت حسین ایک طرف. اگر شفاعت حسین نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی چیز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی جب تک حسین کی شفاعت ہم کو نہ ملے. تو 24 گھنٹے ایون اپنی نماز میں، اپنے قنوت میں، میں سب کو بول رہا قنوت میں یہ 10 دن میں کم از کم، یہ محرم کے جو 10 دن، ان 10 دنوں میں یہ جملوں کو اپنی زبان پہ دہراتے رہو. 24 گھنٹے یعنی تم آفس جا رہے، اسکول جا رہے، کالج جا رہے، جاب پہ جا رہے، تمہاری زبان پہ وضو اگر نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وضو ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر تم یہ جملوں کو دہراتے رہو گے تو تصور امام حسین تمہاری ذہن میں رہے گا اور امام کی مدد 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہے گی. رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. صبح اٹھ کے جب زبان کو کھولو تو پھر بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. یہ وہ ریکمینڈڈ جملے ہیں جو معصوم کی زبان سے نکلے. یہ کسی مولوی یا مجتہد نے زیارت نہیں لکھی، یہ کوئی خاکی انسان کی زیارت نہیں ہے. اسی لیے اس زیارت میں اتنا اثر ہے، اتنا پاور ہے. اس کو گولڈ کی مائن بولتے، سونے کی کان بولتے. اگر تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، اگر تم کو اس کی ریئل فضیلت معلوم ہو جائے تو 24 گھنٹے تم پڑھو گے. ہمارا ایک عظیم مرجع آغا بہجت جو آج کے دور کے ایک عظیم روحانی عالم تھے، اور ایسا روحانی عالم کہ اس کا یہ جملہ ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا. وہ بہجت خود اتنی بڑی پرسنالٹی، لیکن ان کے استاد سے جب ان کی ملاقات ہوئی مرنے کے بعد، تو انہوں نے پوچھا کہ آقا یہ بتاؤ سب سے زیادہ نیچے قبر میں، گریو میں تم کو کیا چیز ملی کہ جہاں پہ جا کے تم نے یہ سوچا کاش میں دنیا میں جب تھا تو یہ زیادہ کرتا. تو ان کے استاد نے کہا کہ میں 1 دفعہ کرتا تھا. نیچے جانے کے بعد سارے اعمال کا اجر اللہ دے رہا، ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہے اس کا اجر ملا. لیکن ان کے استاد یہ کہتے کہ دنیا وہاں جانے کے بعد پہلی رات کو، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، پہلی رات کو جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت پڑی، جس چیز کے بارے میں میں نے سوچا کہ یار کاش دنیا میں 4 دفعہ کرتا، 5 دفعہ کرتا، 6 دفعہ کرتا تو یہاں کتنا فائدہ ہوتا. تو انہوں نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ تو کہا زیارت عاشورہ. انہوں نے آغا بہجت جیسی شخصیت، آغا بہجت کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ زیارت عاشورہ سے قبر کی پہلی رات سے کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ تم کہتے ہو قبر میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، یہ وہی ہے. سب سے زیادہ جہاں پہ نہ تمہارا بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی، نہ بامبے کا یہ انویسٹمنٹ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ گھر، یہ مال، جہاں کوئی کام آنے والا نہیں، وہاں پہ حسین کام آنے والا. جہاں کوئی کام آنے والا نہیں وہاں پہ امام حسین کی مدد ہوگی. تو جب تم مدد ہوگی تو تم کو اس طرح پکارو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. یہ اپنی ورد کر لو، یہ وظیفہ بنا لو. 24 گھنٹے میں یوتھ کو بول رہا، بامبے کے یوتھ کو بول رہا، if you really want to do something in your life, if you really want to grow in your life, بامبے میں تم اپنی لائف کے سارے آبسٹیکلز کو دور کرنا چاہتے، سارے تمہاری زندگی کے ہرڈلز کو دور کرنا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ تم جو دعا کرو وہ پوری ہو، تو حسین کی اس کلمات کی تلاوت کرو. یہ وہ کلمات جو زمانے کے امام کی خواہش. آپ اندازہ لگاؤ، ہماری ہر زیارت کا ایک مقام ہے، ہر زیارت کا ایک سٹیٹس ہے. میں کسی زیارت حسین ابن علی کو کم نہیں کر رہا، ہر زیارت اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن یہ
زیارت کا یہ جملہ اللہم ارزقنی شفاعت کہ پروردگار شفاعت نصیب ہو. آپ یقین کرو میری بات پہ، دنیا میں نے جہاں بتایا، آسٹریلیا میں بھی بتایا، یورپ امریکہ میں، جن لوگوں نے یہ عمل کیا، ایک ایسا پیشنٹ جس کی سرجری ہو رہی تھی، کینسر پیشنٹ تھا، ان کے بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، ان کے پاس ٹیلی فون ہے، ڈاؤن لوڈ کیا، ڈاؤن لوڈ کر کے انہوں نے صرف اس کی تسبیح پڑھی کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. تو پتا چلا کہ حسین کی شفاعت ایسے نصیب ہوئی جو امپاسبل سرجری تھی، جو مشکل سرجری تھی، جو پرابلم ہونے والی سرجری تھی، جو تکلیف ہونے والی سرجری تھی، جو ڈاکٹرز نے 50% صرف کہا تھا کہ 50% کا فائدہ ہوگا، 50% کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے، ہو سکتا بیڈ کے اوپر وہ مر جائے. اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی، ہارٹ ویک تھا، ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا، نیا ہارٹ ڈالا جا رہا تھا، کا 50% سروائیول ہے، اس لیے کہ یہ ڈائبٹک بھی ہے، یہ بی پی بھی ہے، ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو ان کے بچوں نے صرف اس کی تسبیح پڑھی اور زیارت عاشورہ پڑھی، اور پڑھتے اس کی تسبیح پڑھ رہے تھے کہ اللہم ارزقنی. تو دنیا کو پتا چلا کہ سارے ڈاکٹرز ایک طرف، سب سے بڑا ڈاکٹر حسین ابن علی. آپ سمجھے میری بات؟ ویٹ کر لو، ویٹ کر لو، ہندی میں لکھو، گجراتی میں لکھو، اردو میں لکھو، انگلش میں لکھو. ایک لائن ہے بس، ایک لائن، جسٹ ون لائن. اس کو یاد، ایگزام لکھنے جا رہے بچے، یہ پڑھ کے جاؤ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام. جاب پہ جا رہے، بزنس لینے جا رہے، کوئی ایشو ہے، ہیپی میرڈ لائف، جو آج کا سب سے بڑا ایشو ہے، ہیپی میرڈ لائف کا سب سے بڑا ایشو ہے. ہر آدمی، ہر گھر میں یہ پرابلم ہے کہ لائف ہیپی نہیں ہے، میرڈ لائف میں سکون نہیں. اگر سکون چاہتے تو حسین کے دروازے پہ آؤ، سکون چاہتے تو امام حسین تک. لیکن اس کے سارے یہ تسبیح پڑھ رہے، اس کے سارے کنڈیشنز ہیں، اس کنڈیشنز کے بعد یہ اپلائی ہوتا. خالی آپ پڑھتے رہو اور رزق حرام کھاتے رہو تو فائدہ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو رزق حرام سے بھی بچانا ہے. اس کے بعد تم یہ پڑھ رہے اللہم ارزقنی شفاعت، تم تسبیح پڑھے پوری اور پھر بیٹھ کے کسی کی غیبت کر دیے تو اس کا اثر ہوگا. اس زبان سے پڑھو جو زبان پاک ہو، اس زبان سے پڑھو کہ جس زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا. اس کے بعد